السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب نہیں آیا، میں دوبارہ کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتعاونوا علی البر والتقوی۔ میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ تقریر اگر آپ میں سے کسی نے میری سنی ہوگی نا، خانپور کانفرنس میں آ جائیے گا۔ گزشتہ سال 3 گھنٹے کی وہاں بیان رہا اور ایک بندہ بھی اٹھ کر کے نہیں گیا۔ یہاں میں صرف آپ کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب تک ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے جو بھی بیانات دیے ہیں اور جو بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان سب کے لب لباب کی طرف آ جائیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ اگر ایک ہوں گے تو کامیابی ہوگی۔ آخر میں جو ابھی تقریریں ہوئی ہیں اس کے اندر اسی چیز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں علماء کنونشن کے ذریعے سے ابھی اس وقت امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب نہیں ہیں، لیکن ان تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا آپ حضرات کے ذریعے سے، بالخصوص امیر جمعیت اہل حدیث سندھ، امیر جمعیت اہل حدیث سندھ مولانا مفتی محمد یوسف قصوری صاحب، ان کے ذریعے سے چند ایک شخصیات کو میرا پیغام ہے، اور وہ کیا ہے؟ پروفیسر ساجد میر صاحب، مولانا حافظ عبدالرحمن سلفی صاحب، علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور حافظ سعید صاحب۔ اگر یہ پورے پاکستان میں ایک ہو جائیں، فلسطین تو بات کی بات ہے، ہمارے ملک کے اندر جو خرابیاں آ رہی ہیں اور وہ دور آنے والا ہے، میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ پیشین گوئیاں کر چکا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ لیکن وہ کیا تھی پیشین گوئی؟ وہ وقت دور نظر نہیں آ رہا حالات کے پیش نظر کہ جب شیعہ اور سنی بریلوی ایک ہوں گے۔ جو پہلے نعرہ لگ چکا تھا، شیعہ سنی بھائی بھائی، وہابی کی آئی دہائی، اہل حدیثوں اور دیوبندیوں اپنی خیر منا لو، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہی شیعہ اور سنی آپس میں لڑائی کریں گے، خون کی ہولیاں کھیلیں گے، اور پھر اس کے بعد نظر یہ آتا ہے کہ یہ ملک ان کافروں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برملا گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے جو ایسا ہو جو یہ پیشین گوئی میں نے کی تھی، لیکن ہمیں ہوش کے ناخن سنبھالنے ہیں۔ جتنی بھی اہل حدیثوں کی جماعتیں ہیں، ان کے امیر ہیں، میں ان سب سے درخواست کروں گا، اور مولانا مفتی یوسف قصوری صاحب سے یہ درخواست کروں گا، آج آپ نے علماء کنونشن بلایا ہے، وہ وقت بھی بہت قریب ہو کہ جب آپ امراء کنونشن بلائیں، اہل حدیثوں کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان سب کے امراء کو بلائیں، اور وہاں بیٹھ کر کے جیسے علامہ احسان الہی ظہیر، میں تو چھوٹا سا تھا اس وقت، کوٹ روڈ کی مسجد میں علماء جمع ہوئے تھے، اور علامہ صاحب نے یہ کہا تھا، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اس کمرے سے باہر نکل کے باہر تالا لگا دوں اور علماء کو یہ بتا دوں، جب تک تم ایک نہیں ہوگے یہاں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ علامہ صاحب کی تڑپ تھی، ان کی سوچ تھی۔ یہی سوچ ہم اپنے اندر قائم کر لیں، اور جتنی بھی اہل حدیث جماعتیں ہیں یہ سب متحد ہو جائیں۔ فروعی مسائل میں تو بعض صحابہ کے درمیان بھی اختلافات تھے، لیکن انہوں نے لڑائیاں نہیں کریں، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف آوازیں نہیں اٹھائیں۔ یہ تو چلتے ہی رہتے ہیں، یہ اجتہادی مسائل جو ہے اس میں اختلافات چلتے رہتے ہیں،
لیکن جب قرآن و سنت کے ماننے والے اہل حدیث جب ان کے امراء ایک ہو جائیں گے تو ساری کی ساری عوام ایک ہو جائے گی. یہی میرا پیغام ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بھی کر دے اور ایک بھی کر دے. جب ہم ایک ہو جائیں گے تو فلسطینیوں کے بارے میں جو ہماری صدا اٹھے گی وہ یہیں پر نہیں لڑکھڑائے گی بلکہ کافروں کے ایوانوں میں جا کر کے گھسے گی اور وہ دندناتے ہوئے باہر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.